بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قانون کی کلاس میں استاد نے ایک طالب علم کو کھڑا کیا اور بغیر کسی وجہ کے اسے کلاس سے نکل جانے کا کہہ دیا۔ طالب علم نے وجہ جاننے اور اپنے دفاع میں کئی دلیلیں دینے کی کوشش کی، مگر استاد نے ایک بھی نہ سنی اور اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ طالب علم شکستہ دلی سے اور غمزدہ باہر نکل تو گیا، مگر وہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو ظلم جیسا سمجھ رہا تھا۔ حیرت باقی طلباء پر بھی تھی جو سر جھکائے اور خاموش بیٹھے تھے۔ لیکچر دیتے ہوئے استاد نے طلباء سے پوچھا، قانون کیوں وضع کیے جاتے ہیں؟ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، لوگوں کے رویوں پر قابو رکھنے کے لیے۔ دوسرے نے کہا، معاشرے پر لاگو کرنے کے لیے۔ تیسرے نے کہا، تاکہ کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہ کر سکے۔ استاد نے کہیں ایک جوابات سننے کے بعد کہا، یہ سب جوابات ٹھیک تو ہیں مگر کافی نہیں ہیں۔ ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر کہا، تاکہ عدل و انصاف قائم کیا جا سکے۔ استاد نے کہا، جی بالکل یہی جواب ہے جو میں سننا چاہتا تھا، تاکہ عدل و انصاف کو غالب کیا جا سکے۔ استاد نے پھر پوچھا، لیکن عدل و انصاف کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، تاکہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جا سکے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ اس پر استاد نے ایک توقف کے بعد کہا، اچھا مجھ سے ڈرے بغیر اور بلا جھجک میری ایک بات کا جواب دو۔ کیا میں نے تمہارے ساتھی طالب علم کو کلاس روم سے نکال کر کوئی زیادتی کی ہے؟ سارے طالب علم ایک زبان ہو کر بولے، جی ہاں سر آپ نے زیادتی کی ہے۔ اس بار استاد نے غصے سے اونچا بولتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے کہ ظلم ہوا ہے، پھر تم سب خاموش کیوں بیٹھے رہے؟ کیا فائدہ ایسے قوانین کا جن کے نفاذ کے لیے کسی کے اندر ہمت اور جرت ہی نہ ہو؟ جب تمہارے ساتھی طالب علم کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی اور تم اس پر خاموش بیٹھے تھے، اس کا بس ایک ہی مطلب تھا، تم اپنی انسانیت کھوئے بیٹھے تھے۔ اور یاد رکھنا، جب انسانیت گرتی ہے تو کوئی بھی اس کا نعم البدل نہیں ہوا کرتا۔ اس کے ساتھ ہی استاد نے کمرے سے باہر کھڑے طالب علم کو واپس اندر بلایا، سب کے سامنے اس سے اپنی زیادتی کی معافی مانگی۔ باقی طلباء کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے کہا، یہی تمہارا آج کا سبق ہے، اور جاؤ جا کر معاشرے میں ایسی ناانصافیاں تلاش کرو اور ان کی اصلاح کے لیے قانون نافذ کرنے کے طریقے سوچو۔ تھینک یو ویری مچ۔